أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. آج بھی انشاءاللہ العزیز 150 پارے کا درس قرآن ہے. 15ویں پارے کے آدھے سے لے کر 16واں پارہ مکمل ہے. سورۃ الکہف سے آج کا درس قرآن شروع ہو رہا ہے. سورۃ کاف کو کاف اس وجہ سے کہا جاتا ہے. کاف کا معنی ہے غار، اور اس کے اندر غار والوں کا تذکرہ موجود ہے. اس سورت کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس کو جمعہ والے دن اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو نور سے منور کر دیتے ہیں. اور یہ سورۃ الکہف جو ہے ان 5 سورتوں میں سے ہے جس کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے. پہلے سورۃ فاتحہ ہے، دوسرے سورۃ انعام، سورۃ سبا اور سورۃ فاطر. اور یہاں سے آگے اصحاب کہف کا پہلے واقعہ نوٹ کر لیں. اصحاب کہف کی وہ چند نوجوان تھے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جو تھی وہ رچی اور بسی ہوئی تھی. اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ دقیانوس، جو انسانوں کو اپنی بت پرستی اور شرک کی طرف دعوت دیتا تھا. اس نے ان نوجوانوں کو بھی اسی طریقے پہ ڈرایا، دمکایا اور لالچیں دی کہ آپ بھی اس شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ. انہوں نے اس کی ساری چیزوں کو ٹھکرا کر کے اس چیز کو مقدم رکھا کہ ہم کسی بھی طور پر اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ یہ وہاں سے چل پڑے اور چلتے چلتے غار میں جا کر پہنچے. اور جب وہاں غار میں پہنچے تو وہاں پر جا کر یہ سو گئے. اتنے سوئے کہ 309 سال گزر گئے. جب یہ اٹھے تو وہاں سے ان کو کھانے یعنی بھوک لگی تو یہ وہاں سے بازار کی طرف چل نکلے. تو وہاں سے ایک نوجوان جب پہنچا تو اس وقت کیونکہ بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا، یہ جو بادشاہ تھا، اس کے ماننے والے جو تھے یہ سب ختم ہو چکے تھے. وہ مشرک جتنے بھی تھے ان کا زمانہ ختم، موحد آ چکے تھے. تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو ان کو جب پہچانا گیا تو ان کے بہت بڑا ان کا استقبال ہوا اور ان کے بارے میں ایک بہت اچھا گمان ہوا. تو اس سے ایک بات کے سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو جس وقت ایمان کے حوالے سے مادی چیزوں کی طرف بلایا جائے، اس کو مادی کی طرف نہیں بلکہ مسبب الاسباب کی طرف نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ اسباب کی طرف. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ اس دریا کے کنارے آپ جاؤ، وہاں پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہت بڑا علم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں جو کوئی بھی کام کروں گا آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے. پہلا کام یہ، ایک کشتی میں بیٹھے اور اس کشتی میں جب بیٹھے تو آپ کو جو بٹھایا گیا وہ بغیر کسی کرائے اور ٹکٹ کے آپ نے وہاں پر کشتی میں بیٹھنے کے بعد اس کشتی والوں کی کشتی کے کچھ حصوں کے اکھیڑ دیا، یعنی توڑ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. پھر آگے جب چلے تو ایک بچے کو قتل کر ڈالا. پھر آگے بستی میں پہنچے تو وہاں پر جا کر کے آپ نے ایک دیوار جو تھی وہ گر رہی تھی، آپ نے اس کی جو ہے تعمیر شروع کر دی. تو تینوں بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو آپ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر ڈالا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور آپ کا جو سفر ہے یہاں سے آگے نہیں چل سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو ان کی کشتی کو اکھیڑا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے اس طرف ایک آدمی رہتا ہے جو طاقتور ہے، بادشاہ ہے. وہ جو بھی جس کی اچھی کشتی ہوتی ہے اس کو لے لیتا ہے، اور میں نے اس وجہ سے اکھیڑ دی کہ تاکہ ان غریب اور مسکین لوگوں کا جو روزگار ہے وہ چلتا رہے. اس کی حکمت یہ تھی. دوسرا، اس بچے کو میں نے قتل اس وجہ سے کر دیا تھا، اس کی جو آنے والی زندگی تھی وہ فتنے، فساد اور قتل و غارت والی تھی،
تو میں نے کہا یہ اپنے والدین کی بدنامی کا سبب نہ بنے۔ تیسری وجہ کہ میں نے دیوار اس وجہ سے وہ بنائی تھی کیونکہ وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی اور ان کے والدین جو تھے وہ بہت اچھے تھے۔ اگر ہم دیوار نہ بناتے وہ دیوار گر جاتی، لوگ آتے آ کر وہاں سے جو ہے وہ خزانہ نکال لیتے، اس لیے ہم نے وہاں پہ یہ دیوار بنا دی ہے۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھ لیں، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ان کاموں کو انسان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتے ہیں اور وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آ جائے تو انسان کو چاہیے اس پہ رونا دہنا یا چیخنے چلانے کے اس سے کروڑ ہاں درجے بہتر ہے کہ انسان کا رجوع اللہ ہونا چاہیے، بلکہ اس پر صبر کرنا چاہیے۔ آگے 3 مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان واقعات کے علاوہ 3 مثالیں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں سورۃ الکہف کے اندر۔ یہ قصہ کیسے شخص کے جو دو انتہائی ثمربار اور قیمتی باغوں کا مالک تھا۔ یہ جو آگے 2 مثالیں دی جا رہی ہیں، یہ کیسے شخص کا جو بہت بڑا اس کے پاس اللہ نے اس کو بڑا مال دولت فراوانی ہر چیز دی ہوئی تھی۔ اس کا ایک دوست تھا، اس نے اس کو بہت سمجھایا کہ آپ اس طرح کرو، یہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مال دولت کی ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس پہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرو۔ لیکن اس نے کہا کہ جس طرح مجھے دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، مجھے موت کے بعد بھی اللہ ایسی دے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کے جو باغات تھے، جو سب کچھ تھا، وہ سب کا سب اس کو آگ لگ گئی، وہ کوئلہ بن کر راکھ ہو گیا، ایسی ہوا چلی، ایسی آگ لگی کہ وہ بالکل اس کی جو وہ کچھ بھی تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا ہائے کاش کہ میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، میں شرک نہ کرتا تو مجھے آج یہ سزا نہ ملتی۔ دوسری مثال جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ باری تعالیٰ نے یوں بیان کی کہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بارش نازل کی، وہاں سے زمین ہری بھری ہو گئی، ہر طرف سبز و شاداب ہو گئی، انسان کو آس اور امید ہوگی کہ اب میری زمین جو ہے وہ بالکل پک کر تیار ہونے والی ہے، اس کے اندر سبزہ ہونے والا ہے، اس کے اندر یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے۔ پھر اچانک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا امر آیا اور آ کر کے وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ یہ ہے انسان کو کہ اس کو غرور تکبر اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے تیسری مثال تکبر اور غرور کی دی جا رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے قصے میں بیان کیا گیا، جب اس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام سے سجدہ کرنے کا انکار کر دیا، اس کا خیال یہ تھا کہ میں افضل ہوں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک مفضول کو جو مجھ سے افضل نہیں ہے میں اس کو سجدہ کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس غرور اور تکبر اور اس ریا کو پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کو راندہ درگاہ بھی کر دیا اور اپنی جنت سے بھی نکال دیا اور قیامت تک اس کو رجیم کے لفظ سے پکار دیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ آگے پارہ نمبر 16 شروع ہو رہا ہے۔ 16 پارے کی ابتدا میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے جو پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ آگے یہاں سے آگے ذوالقرنین کی شخصیت، آیا یہ ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں مفسرین اکرام کی مختلف آراء ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا۔ بہرحال آئیے جو اصل بات ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو ذوالقرنین بادشاہ تھا یہ مسلمان تھا۔ اس کی رعایا میں ایک جگہ میں لوگوں نے آ کر کے شکایت کی کہ فلاں ہمارے علاقے کے اوپر لوگ آتے ہیں، فلاں چیزیں آتی ہیں، وہ آ کر ہماری چیزوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے آ کر ہمیں نقصان دیتے ہیں۔ اس ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی، ایسی دیوار بنائی کہ جس کے اتنے اسباب تھے کہ وہ جو چیزیں ان کو نقصان پہنچاتی تھی وہ اب ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ اس کو کہا جاتا ہے یاجوج ماجوج۔ یہ اس دیوار کو کبھی بھی ابھی تک ختم نہیں کر سکے۔ تو قرب قیامت کے اندر وہ جو دیوار ہے وہ پھٹ جائے گی اور وہاں سے جو ظہور ہوگا وہ دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال باہر آئے گا
جو ابھی تک روپوش ہے، پھر اس وقت یہ ظہور ہوگا، اور کیونکہ ایمان اور مادیت کے درمیان آخری مارکہ، اس کے ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان اور مادیت کے درمیان آخری مارکے پر مارکہ برپا ہونے والا ہے، اور دجالی جو طاقتیں ہیں وہ اس وقت اپنے اسباب پر، مادیت پر، ان کا جو غرور ہے، تکبر ہے، وہ کسی سے ڈکا چھپا ہوا نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہی ہے کہ اب ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بتایا یہ جتنے بھی اسباب تم نے اختیار کیے ہوئے ہیں یہ صرف تمہاری عقل تک ہے، حقیقت میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے صورت مریم ہے۔ صورت مریم یہ مکی صورت ہے۔ اس میں صورت مریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہ وجود اور توحید، بحث اور جزا سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ الہ العالمین مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی عمر 120 سال کے قریب تھی، آپ کی بیوی کی عمر جو تھی وہ 98 سال کی تھی۔ اب بظاہر حالات ایسے تھے، اب بچہ پیدا ہونا، بچے کا واقعہ ہونا، بچے کا دنیا میں آنا یہ ناممکن تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اب ہو کر کے رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بچہ دیا، اور بچے کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے جس کا نام یشع تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں دی، پھر اللہ نے اس کو نبی بھی بنایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے سے بھی بالکل جدا اور مختلف سا ہے۔ وہاں پر عمر ایسی ہے لیکن ہے دونوں، لیکن یہاں پر صرف ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ باپ کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پیدا کر رہے ہیں، جس پر قوم والے، علاقے والے، بستی والے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 6 باتیں کہیں۔ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی ان کی اولاد نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکن، اور مجھے اللہ نے برکت والا بنایا۔ 6 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عطا بولی، اور قوم والے حیران ہو گئے کہ یہ ایسی عمر میں یہ بچہ بول رہا ہے جس عمر میں بولا نہیں جا رہا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس قوم میں، جس گھر میں آنکھ کھولی ہے، وہ بت پرستی اور اس سے بڑھ کر کے بت شکن تھے۔ وہ بت بنانے والے، بت شکن نہیں بلکہ بت بنانے والے تھے، ان کے گھر میں آنکھ کھولی ہے۔ آپ نے توحید کا سبق، توحید کا درس ایسا جاری اور ساری رکھا کہ جتنے بھی آپ کے خلاف تھے، آپ کے والدین، وہ سب کچھ آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اسی طریقے سے اللہ کی توحید کو، اللہ کی حضور کی اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہے، بتوں کی وہ مذمتیں بیان کرتے رہے، اور اسی طریقے پر آپ نے اپنی توحید کا، اللہ کی توحید کا سلسلہ جو تھا اس کو جاری رکھا۔ اس کے بعد اس صورت مریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہیں، اور بتاتی ہے کہ ان انبیاء کے جو جانشین ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں، خواہشات اور شہوات اور بندگی کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد مشرکین کے بحث و جزا انکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اعلان کرواتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ اور جبرائیل علیہ السلام تمام کے تمام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کر رہے ہیں، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ اور جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بتاتے ہیں میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے نفرت کریں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں کے آگے اعلان کر دیتے ہیں کہ میں اللہ فلاں بندے سے نفرت کر رہے ہیں، آپ بھی اس بندے سے نفرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنی نفرت سے بچائے، بلکہ اپنی محبت میں غریق رحمت فرمائے۔ آگے سورۃ طٰ ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ طٰہٰ سورۃ مریم کے بعد نازل ہوئی، دونوں صورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار سے واضح مناسبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ سورۃ مریم میں سرسری طور پر تھا، یہاں پر اس کی مکمل تفصیل آئی ہے اور مکمل وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر اصول دین کو بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کی مناسبت سے بہت زیادہ بیان ہوا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، تقریباً وہ 28 جگہوں پر 28 پاروں کے اندر بیان ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس قصے کو بار بار بیان کیا گیا کہ ہر دور کے اندر، ہر دور میں فرعون پیدا ہوتا رہے گا اور اس کے مقابلے میں موسیٰ آتا رہیں گے۔ ہر دور میں فرعون ہوگا، اس کے مقابلے کے اندر حق آتا رہے گا۔ یہ اس وجہ سے فرعون کے ظلم، تشدد، زیادتی جب بھی بڑھتی رہے گی قوم پر، اللہ کسی نہ کسی کو پیدا کر دے گا اور پیدا کرنے کے بعد اس فرعونیت کو ختم کر دے گا۔ اس قصے کے آخر میں قرآن کے نزول کی حکمت اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی مناسبت سے آیت نمبر 102 سے 112 تک قیامت کے ہولناک احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اسی مناسبت سے یہ بتانے کے لیے کہ بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا نسیان کا ذکر کیا گیا، پھر ابلیس کے ساتھ جو ان کا معاملہ اسے بیان کیا گیا۔ جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے، ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایسے معاندین کے حال پر اظہار تعجب کیا جائے جو قرآن کریم جیسے عظیم معجزہ دیکھ لینے کے باوجود عصا اور ناکہ جیسے معجزات دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان معاندین سے کہہ دیجئے کہ سب اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، پس تم بھی منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر چلنے والا کون ہے اور جنت کی راہ پانے والا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔